فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 340 12 دسمبر 2021۔ سوال: ایک مقدمہ میں ملزمان گرفتار ہوئے ہیں جن سے درج ذیل کتب برآمد ہوئی ہیں۔ نمبر 1 تفسیر مرزا غلام احمد قادیانی۔ نمبر 2 تفسیر صغیر از مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی۔ نمبر 3 ترجمہ مرزا طاہر احمد خلیفہ رابع۔ نمبر 4 مولوی شیر علی۔ اس بابت آپ کی رائے مطلوب ہے کہ یہ ترجمہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے، اور اگر کی گئی ہے تو یہ کس نوعیت کی ہے؟ نمبر 1 کیا ترجمہ قرآن میں تحریف کرنا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 2 تحریف قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں؟ نمبر 3 تحریف قرآن کرنے والے ملزمان کے متعلق شریعت سے کیا حکم ملتا ہے؟ نمبر 4 تحریف شدہ ترجمہ قرآن پاک کو پرنٹ کرنے والے تقسیم کرنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تحریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظ میں تبدیلی کر دینا، دوسرا لفظ کو اسی حالت میں رہنے دینا لیکن اس کے معنی میں ہیر پھیر کر دینا۔ خلیل بن احمد الفراہیدی لکھتے ہیں، قرآن کریم میں تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کے معنی تبدیل کر دینا۔ شریعت میں تحریف جیسی خصلت بد اور جرم عظیم میں یہودی بکثرت مبتلا تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں اس کا بالخصوص ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر سمجھ کر علم رکھنے کے باوجود بدل ڈالتے ہیں۔ مزید فرمایا: من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ بعض یہود کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 13۔ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا۔ کسی عام شخص کے بیان میں تبدیلی کرنا بہت بڑا جرم ہے، جبکہ اللہ کے کلام میں تبدیلی و تحریف تو کبائر میں سے ہے، اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41۔ ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ مذکورہ حوالہ جات سے یہ بات واضح ہوئی کہ لفظ کو بدلنا تو تحریف ہے ہی، اس کے معنی اور ترجمہ میں تبدیلی بھی تحریف ہی کہلاتی ہے، اور ایسا شخص دنیا و آخرت میں رسوائی اور عذاب کا مستحق ہے، اور ایسے شخص کے دل سے حلاوت ایمان ختم ہو کر اس کی جگہ کفر لے لیتا ہے۔ تحریف شدہ تراجم قرآن کریم کو پرنٹ کرنے والے اور ان کی نشر و اشاعت کرنے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سوال میں مذکورہ لوگ قادیانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ تمام امت کے نزدیک کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آئین پاکستان کے مطابق بھی یہ گروہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور انہیں اپنے مذہب کی نشر و اشاعت اور عبادات کے اظہار کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، اور ان کے مذکورہ تراجم و تفاسیر بھی کفر اور تحریف سے خالی نہیں ہیں۔ کچھ مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ مرزا بشیر الدین اس آیت میں تحریف کرتے ہوئے آخرت کی جگہ پر مرزا غلام قادیانی کی وحی پر ایمان لانا ضروری قرار دیتے ہیں۔ تفسیر صغیر سورہ بقرہ کی آیت مذکورہ۔ جبکہ مرزا نے آخرت سے مراد مسیح موعود کی وحی لی ہے۔
تفسیر مرزا صفحہ نمبر 445 جلد اول۔ نمبر 2، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ قادیانی عقیدے کے مطابق کوئی بھی انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کر کے نبوت جیسا عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کو بالا آیت کے ترجمہ میں تحریف کر کے ثابت کیا گیا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان و مرتبہ ختم نبوت کی نفی کی گئی ہے۔ مرزا بشیر الدین کے الفاظ یہ ہیں، اور جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں، اور یہ لوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔ تفسیر صغیر 120۔ اور مرزا طاہر احمد اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں نبی بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 3، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ اس آیت کی تفسیر میں مرزا غلام قادیانی، مرزا بشیر الدین، مولوی شیر علی، مرزا طاہر نے اسراء و معراج جسمانی کا انکار کر کے تحریف کی ہے۔ نمبر 4، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اس آیت کی تفسیر میں مرزا بشیر الدین آیت کے اصل حکم کو مسخ کرتے ہوئے نبوت کے جاری ہونے کو بیان کرتا ہے۔ اس تحریف شدہ تفسیر سے اس آیت کے نزول کے مقصد کو مسخ کیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کی تصدیق کے بغیر اور آپ کی تعلیم کی شہادت کے بغیر کوئی شخص نبوت یا ولایت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ لوگوں نے نبیوں کی مہر کی جگہ آخری نبی کے معنی لیے ہیں، مگر اس سے بھی ہماری پوزیشن میں فرق نہیں آتا۔ نمبر 5، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ مولوی شیر علی کے ترجمہ میں اس آیت کے معنی میں تحریف کی کوشش کی گئی ہے، گویا اس سے اس نے وفات مسیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ مرزا کو مسیح بنا سکے۔ قرآن کریم کے ساتھ یوں کھلواڑ کرنے والوں کو روکنا ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ مشہور قاضی ابو یعلا الفراء رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر شرعی علم میں نااہل فقیہ واعظ وغیرہ کود پڑیں اور ان کی تعویلات و تحریفات کی وجہ سے لوگوں کی گمراہی کا امکان ہو تو ایسے شخص کی نقاب کشائی کرنا اور اسے روکنا ضروری ہے تاکہ لوگ دھوکے سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے خلاف اجماع رائے بیان کی اور صریح نصوص کی تردید کی اور علماء کرام نے اس کی تردید و مذمت کر دی تو حاکم وقت کو ایسے شخص کو روکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک، ورنہ حاکم کو اختیار ہے کہ وہ دین کی حمایت کے لیے مناسب اقدام کرے۔ اسی طرح اگر کسی نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے واضح معنی کو چھوڑ کر دور اذکار تعویل و تحریف کی تو ارباب احتساب کی طرف سے اس کو روکنا ضروری ہے، بلکہ اگر غیر مسلموں کو بھی اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت دینی ہے تو ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے انہیں یہ شرط منوانا ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ پر کسی قسم کا طعن یا اس میں تحریف نہیں کریں گے اور اہل اسلام کو ان کے دین سے بھٹکانے سے گریز کریں گے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو خلفائے راشدین اور مسلمان حکمرانوں نے تمام دنیا میں قرآن پاک کو لفظی اور معنوی تحریف سے ہر دور میں محفوظ رکھنے میں اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے اسلام دشمن قوتوں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں اور دیگر فتنوں کی سرکوبی کی، کیونکہ چاہے یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ کذاب ہو یا دیگر کوئی اور، ان تمام فتنوں نے قرآن پاک کی معنوی تحریف کے ذریعے ہی اپنے باطل نظریات کو سہارا دینے کی سعی لا حاصل کی ہے۔ بطور مثال چند ایک کا ذکر درج ذیل ہے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ آیات میں آنے والی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان میں معنوی تحریف کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس سے مراد میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کلا کما کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ پھر بعد میں خلافت صدیقی میں ایک بڑی جنگ کے بعد اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ مغیرہ بن سعید اجلی نامی ایک مدعی نبوت تھا، اس نے سبح اسم ربک الاعلی جیسی کچھ آیات کی معنوی تحریف کی تو اس وقت کے گورنر خالد بن عبداللہ کسری نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور بدبخت بیان بن سمعان تمیمی تھا، اس نے قرآن کریم کی بعض وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے
ان میں تحریف معنوی کرتے ہوئے اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے بھی اس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ تاریخ الاسلام للذہبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214، الفرق بین الفرق صفحہ نمبر 228۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبی سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔